اهدنا الصراط المستقيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین، آج کے اس ملاقات میں ہم شیخ سے ایک سوال پر گفتگو کریں گے، ایک مسئلے پر. وہ یہ ہے کہ شیخ محترم، مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی میں جو نمازیں پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، یہ فضیلت صرف فرض نمازوں میں ہے یا سنتوں، نوافل وغیرہ میں بھی یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ کئی ایک ویڈیو میں ہماری یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد حرام مکہ مکرمہ کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے بنسبت دوسرے مسجدوں کے، سوائے مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے. اب مسجد نبوی کی نماز 1,000 نمازوں کے برابر ہے ان دو مسجدوں کے علاوہ، اور بیت المقدس کی نماز 500 نمازوں کے برابر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے، آیا صرف فرض نمازوں کے حد تک ہے یا پھر یہ کسی بھی نماز، چاہے وہ سنت ہو، نفل ہو، وتر ہو، فرض ہو، جو بھی نماز ہے؟ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ثواب بتایا گیا ہے اس میں عموم ہے، کوئی بات اس میں قید نہیں کی گئی، اس کو مقید نہیں رکھا گیا، اس میں پابند نہیں بتایا گیا. اب ایک فرض نماز 1,00,000 فرض نمازوں کے برابر ہے، ایک سنت نماز 1,00,000 سنت نمازوں کے برابر ہے، ایک وتر نماز 1,00,000 وتر نمازوں کے برابر ہے. اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک جنازے کی نماز 1,00,000 جنازے کی نماز کے برابر ہے. اسی طرح مسجد نبوی میں بھی تمام تر نمازوں کا وہی اجر ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ بندے کی گھر کی نماز، سنت نماز، مسجد کی نماز سے زیادہ افضل ہے، اور یا خاتون کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے زیادہ افضل ہے؟ تو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ ہے، بالکل مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن اگر ایک خاتون مسجد حرام میں آ کر فرض نماز ادا کر سکتی ہے، لیکن وہ مسجد حرام میں نہ آ کر اپنے ہوٹل میں، اپنے کمرے میں، اپنے لاج میں رہ کر وہ نماز ادا کر رہی ہے، تو اس کو 1,00,000 نمازوں سے زیادہ کا اجر پائے گی. اسی طرح سے کوئی بندہ مسجد حرام میں نماز پڑھ کر آ جائے اور سنت نماز اپنے ہوٹل میں، کمرے میں پڑھے، تو اس کو مسجد حرام سے زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نمازوں کو مرد حضرات کے لیے اپنے گھروں میں پڑھنے کی بات کہی ہے. تو لہٰذا اب خواتین جو ہے بعض اوقات بہت زیادہ رش ہونے کے باوجود مردوں سے بھیڑتے ہوئے، ٹکراتے ہوئے مسجد حرام میں آ کر نماز پڑھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ ان کی یہ نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اگر وہ کمرے میں پڑھے گی تو شاید اس کو وہ اجر نہیں ملے گا. یہ غلط سوچ ہے. لہٰذا اس خاتون کو جو مسجد حرام میں آ سکتی ہے اس اجر کو پانے کے لیے، تو وہ نہ آ کر مردوں سے ٹکرانے کے بجائے، اس طرح کی غلط چیز کرنے کے بجائے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. کچھ نمازوں کے لیے جب رش نہ ہو، اگر وہ آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز کے لیے آنے سے مت روکو. اس بنیاد پر وہ آئیں، لیکن ایسا ٹف رش جب نہ ہو تب تو ان کے لیے یہ بات صحیح ہے. تو لہذا شیخ نے جو سوال کیا، اس سوال کا جواب شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے جواب کو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے کہ ہر نماز، جو نماز آپ نے پڑھی ہے، اس کا وہ اجر
اسی اعتبار سے ملے گا جس اعتبار سے اس حدیث میں بتایا گیا، یعنی 1,00,000 کے برابر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور خاص کر ان لوگوں کو جو مکہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے ان لوگوں کو کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے اوقات کو فالتو کاموں میں، فالتو چیزوں میں لگانے کے، اس طرح کے اجر و ثواب کو بٹورنے، جمع کرنے، اپنے نامہ اعمال میں بھرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔